السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیسک تجوید کورس کا 18واں سبق ہے۔ آج ہم سورہ قدر، اس کا خلاصہ تفسیر، شان نزول، معارف مسائل، اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے مختصر تفسیر۔ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، تحقیق شب قدر میں نازل ہونے کی صورت دخان میں گزری ہے۔ وہ زیادت تشریف کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے؟ آگے جواب ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ قضا فی الخازن، اور وہ رات ایسی ہے کہ اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں، اور وہ شب سراپا سلام ہے، جیسا حدیث بحیقی میں ہے۔ حضرت انس سے مرفوعاً مروی ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے گروہ میں آتے ہیں، اور جس شخص کو قیام و قعود ذکر میں مشغول دیکھتے ہیں تو اس پر صلات بھیجتے ہیں، یعنی اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور خازن نے اپنے ابن الجوزی سے اس روایت میں یسلمون بھی بڑھایا ہے، یعنی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور یسلون کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ کیونکہ رحمت و سلامتی میں تلازم ہے، اسی کو قرآن میں سلام فرمایا ہے، اور امر خیر سے مراد یہی ہے۔ اور نیز روایات میں اس میں توبہ کا قبول ہونا، ابواب السماء کا مفتوح ہونا، اور ہر مومن پر ملائکہ کا سلام کرنا آیا ہے۔ قضا فی الدار المنشور، اور ان امور کا بے واسطہ ملائکہ کے ہونا اور موجب سلامت ہونا ظاہر ہے۔ یہ امر سے مراد وہ امور ہوں جن کا عنوان سورہ دخان میں امر حکیم اور اس شب میں ان کا طے ہونا ذکر فرمایا ہے، اور وہ شب قدر اسی صفت و برکت کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس شب کے کسی حصے خاص میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو۔ اب اس سورت کے معارف مسائل، شان نزول کیا ہے؟ ابن ابی حاتم نے مجاہد سے مرسلاً روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جو 1000 مہینے تک مسلسل مشغول جہاد رہا، کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ مسلمانوں کو یہ سن کر تعجب ہوا۔ اس پر سورۃ قدر نازل ہوئی، جس میں اس امت کے لیے صرف ایک رات کی عبادت کو اس مجاہد کی عمر بھر کی عبادات یعنی 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا۔ اور ابن جریر نے بروایت مجاہد ایک دوسرا واقعہ یہ ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد کا یہ حال تھا کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا، دن بھر جہاد میں مشغول رہتا۔ 1000 مہینے اس نے اسی مسلسل عبادت میں گزار دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرما کر اس امت کو فضیلت سب پر ثابت فرما دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ ابن کثیر نے یہی قول امام مالک کا نقل کیا ہے، اور بعض ائمہ شافعیہ نے اس کو جمہور کا قول کھلا ہے۔ خطابی نے اس پر اجتماع کا دعویٰ کیا ہے کہ مگر بعض محدثین نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ لیلۃ القدر کے معنی قدر کے ایک معنی عظمت و شرف کے ہیں۔ زہری وغیرہ حضرات علماء نے اس جگہ یہی معنی لیے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ القدر کے وجہ سے اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ اور ابوبکر وراق نے فرمایا ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے علمی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔ قدر کے دوسرے معنی تقدیر و حکم کے بھی آتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور تنقید امور کے لیے مامور ہیں۔ اس میں ہر انسان کی عمر
اور موت اور رزق اور بارش وغیرہ کی مقداریں مقرر فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں۔ یہاں تک جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ فرشتے جن کو یہ امور سپرد کیے جاتے ہیں بقول ابن عباس 4 ہیں: اسرافیل، میکائیل، اسرائیل، جبرائیل علیہ السلام۔ سورۃ دخان کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا میں یہ مضمون خود صراحت کے ساتھ آ گیا ہے کہ اس لیلۃ مبارکہ میں تمام امور تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، اور اس آیت کی تفسیر میں گزر گیا ہے کہ جمہور مفسرین کے نزدیک لیلۃ مبارکہ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہی ہے، اور بعض حضرات نے جو لیلۃ مبارکہ سے نصف شعبان کی رات یعنی لیلۃ البرات مراد لی ہے تو وہ اس کی تطبیق اس طرح کرتے ہیں کہ ابتدائی فیصلے امور تقدیر کے اجمالی طور پر شب برات میں ہو جاتے ہیں، پھر ان کی تفصیلات لیلۃ القدر میں لکھی جاتی ہیں۔ اس کی تائید ابن عباس کے ایک قول سے ہوتی ہے جس کو بغوری نے بروایت ابو الضحیٰ نقل کیا ہے۔ اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سال بھر کی تقدیری امور کا فیصلہ تو شب برات یعنی نصف شعبان کی رات میں کر لیتے ہیں، پھر شب قدر میں یہ فیصلے متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر کیے جاتے ہیں، اور یہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ امور تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سال میں جو امور تقدیر نافذ ہونا ہے وہ لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتے ہیں، اور اصل تقدیر پر ازل میں لکھا جا چکا ہے۔ لیلۃ القدر کی تعین اتنی بات تو قرآن کریم کی تصریحات سے ثابت ہے کہ شب قدر ماہ رمضان مبارک میں آتی ہے، مگر تاریخ کی تعین میں علماء کے مختلف اقوال ہیں جو 40 تک پہنچتے ہیں، مگر تفسیر مظری میں ہے کہ ان سب اقوال میں تاریخ کی تعین میں علماء کے مختلف اقوال ہیں جو 40 تک پہنچتے ہیں، مگر تفسیر مظری میں یہ ہے کہ ان سب اقوال میں صحیح یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، مگر آخری عشرہ کی کوئی خاص تاریخ متعین نہیں، بلکہ ان میں سے کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، وہ ہر رمضان میں بدلتی بھی رہتی ہے، اور ان میں 10 میں سے خاص طاق راتیں یعنی 21، 23، 25، 27، 29 میں ازرو احادیث صحیحہ زیادہ احتمال ہے۔ اس قول میں تمام احادیث جو تعین شب قدر کے متعلق آئی ہیں جمع ہو جاتی ہیں، جن میں 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں شب قدر ہونے کا ذکر آیا ہے۔ اگر شب قدر کو ان راتوں میں دائر اور ہر رمضان میں منتقل ہونے والا قرار دیا جائے تو یہ سب روایات حدیث اپنی اپنی جگہ درست اور ثابت ہو جاتی ہیں۔ لیلۃ القدر کے بعض فضائل اور اس رات کی مخصوص دعا۔ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت تو وہی ہے جو اس صورت میں بیان ہے۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں یعنی 83 سال سے زائد کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ پھر بہتر ہونے کی کوئی حد مقرر نہیں، کتنی بہتر ہے، دگنی چگنی، 10 گنی، 100 گنی وغیرہ سبھی احتمالات ہیں۔ اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے جبرائیل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد یا عورت ایسی نہیں جس کے وہ سلام نہ کرتے ہوں بجز اس آدمی کے جو شراب پیتا ہے یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم و بد نصیب رہے۔ شب قدر میں بعض حضرات کو خاص انوار کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے، مگر نہ یہ سب کو اصل ہوتا ہے، نہ رات کی برکات اور ثواب حاصل ہونے میں ایسے مشاہدات کا کچھ دخل ہے، اس لیے اس کی فکر میں نہ پڑنا چاہیے۔ ہم پڑھتے ہیں سورۃ قدر کو۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب حضرات غور سے سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر
سلام ہی حتی مطلع الفجر. تعوذ تسمیہ میں وہی تشریح پڑھنے کا طریقہ وہی. انا پہ نون پہ غنہ کریں گے، تھوڑا سا اس کو لمبا کریں گے. انزلنا زا کو سختی سے پڑھیں گے. فی لیلۃ القدر قاف کو موٹا پڑھیں گے. وما ادراک ما لیل دال پہ کلکلا کریں گے، قاف کو باریک پڑھیں گے. لیلۃ القدر قاف کو موٹا، قدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر قاف کو موٹا پڑھیں گے. خیر میں غنہ کریں گے. من الف شہر ہاں کو گرج کے پڑھیں گے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل زا کو سختی سے پڑھیں گے. ملا لام پہ مد کریں گے، بڑی مد ہے، اس کو زیادہ لمبا کریں گے. قاف کو باریک پڑھیں گے. والروح ہا کو باریک، را کو موٹا پڑھیں گے. فیہا باذن رب زال کو نرمی سے پڑھیں گے. ربہم من کل امر سلام. یہاں اگر امر پہ وقف کریں تو سلام پہ وقف نہیں کریں گے، اور اگر امر پہ وقف نہیں کریں گے تو سلام پہ وقف کر لیں. ان میں سے ایک پہ وقف کر لیں. من کل امر پڑھ لیں یا پھر من کل امر سلام پڑھ لیں. ہی حتی مطلع الفجر ہا کو باریک پڑھیں گے. تو عین کو گلے کے درمیان سے نکالیں گے. پھر دوبارہ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم.